امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ جائز ہے اللہ کے بندوں سے، اور انبیاء اور اولیاء نے اس قسم کی مدد جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے لی ہے۔ اور بالخصوص اس سلسلے میں اللہ کے نبیوں کا اللہ کے بندوں سے مدد لینے کا جو واقعہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موجود ہے کہ جب آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تخت بلقیس کون لے کے آئے گا، سورۃ النمل آیت نمبر 40، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس پیش کر دوں گا۔ اب یہ تخت بلقیس لانے والے کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی آصف بن برخیہ تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں علامہ ہبت اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ آصف بن برخیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے تھے۔ اب وہ تخت کس طرح لے کے آئے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طاقت کے ساتھ لے کے آئے؟ کون سے ظاہری اسباب تھے جن ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ بظاہر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، تو وہ جو تخت لے کے آئے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روحانی طاقت سے لے کے آئے۔ تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے، تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ علی بھائی، آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا۔ یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ماری تھی، یہ کر دی تھی، وہ کر دی تھی، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم کون تھا، اس کے پاس علم تھا، اس کا علم تو ثابت ہے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئے، تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو۔ ایک مہربانی کریں، میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے، اور یہ بھی بعد میں کریں، پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے۔ یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ اور دنیا چھڑ دو، یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئیاں نے نا امریکہ وچ، جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں، وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی۔ اے ہن بزرگی چیک کر لینے، اے گھوڑا تے اے میدان۔ میں کہتا ہوں جی، میں اپنے اوپر کہتا ہوں اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں۔ اللہ نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو۔ وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے، تو سر کرو نا، پھر کر کے دسو نا، تہاڈے کول نگاہ ہے تے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو۔
ٹھیک ہے، منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی، کئی سالوں سے مار رہے ہیں، تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے، وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دیں، پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے، ایک نگاہ مارو کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں، کسی بزرگ کے پاس ہی. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے، ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں، اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا. وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں، انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد. حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین، مریدین کے نظرانوں کی برکت سے. وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا، آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں، بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام، بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام مریدوں، کیونکہ حاذا بن فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی، بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے حاذا من فضل ربی. اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے، وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو، ان کا حاذا من فضل ربی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے، کہا یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے، تہاڈی شاگردنی ہے، تہاڈی نگاہ کرم ہے، شاگردنی تھی نا. اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کے کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے. انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو حاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں، بزرگوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا. علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا ہے بیٹے اللہ اکبر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ذرا الفاظ غور سے سنیں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا زبردست الفاظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر، تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا. اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب مدد مانگنی ہو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور بچے جان لے اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر ساری امت زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ چاہے. اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی. آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے. یہ حدیث کتنی ڈیسائسو ہے. نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے.